الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین کرام، کتاب السراجیہ میں فصل فی الحمل ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتاب میں سے جو مشکل مقام ہو اس کو بھی حل کرتے ہیں، جو آسان ہو اس کو حل کرنے کی طرف نہیں جاتے۔ تو فصل فی الحمل میں ابتداً ترجمہ ہی ہے، کوئی مشکل نہیں، ہر ذی فہم آسانی کے ساتھ ترجمہ کرے تو مقام حل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ تو درمیان میں آخر میں ایک مسئلہ آتا ہے فصل فی الحمل کا۔ یہ مسئلہ کچھ مشکل تھا، تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں۔ مسئلہ باقاعدہ تحریری صورت میں ہے، علیحدہ کتاب پر حل کیا ہوا ہے، تو مسئلے کو ویڈیو کے صورت میں بیان کر دیتے ہیں اور کتاب پر بھی منطبق کر دیں گے تاکہ یہ کتاب بھی صحیح طور پر سمجھ آ جائے۔ تو الاصل فی تصحیح الحمل سے لے کر آخر تک یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو علیحدہ بھی حل کیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ تو جو مثال انہوں نے دی ہے کتاب والوں نے، اسی مثال کو ہی حل کیا ہے اور اس مثال کو کتاب پر بھی منطبق کریں گے۔ تو پہلے ادھر دیکھ لیں، پھر کتاب پر جیسے آئے گا تو منطبق کرتے جائیں گے، آسانی ہوگی۔ سامعین کرام، مسئلہ یہ ہے کہ اب ہو، ام ہو، زوجہ ہو اور ایک بیٹی ہو، چار یہ افراد تو یقینی ہیں، باقی بیوی کے پیٹ میں حمل ہے، حمل میں احتمال ہے آیا کہ بنات بیٹیاں پیدا ہوں گی یا ابن پیدا ہوگا یا وہ میت ہوگی، یعنی پیدا نہ ہوگا، مر جائے گا پہلے ہی پیدا ہونے سے، تو پیٹ کے اندر ہی مر جائے گا۔ یہ تین صورتیں بنتی ہیں، تو تینوں صورتوں کا مسئلہ سامعین کرام میں نے آپ کے سامنے بنا دیا، اس کو بیان بھی کر دیتے ہیں، بعد میں پھر کتاب پر منطبق کر دیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اگر سامعین کرام یوں سوچیں، احتمال یہ ہو کہ جو پیٹ کے اندر ہے وہ ابن ہے، در صورت مذکر میں نے لکھ دیا ہے، ایک اب، ام، بیوی اور بنت پلس میں نے لکھ دیا بیٹا۔ بیٹا ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی، تین بھی، چار بھی، جیسا کہ امام صاحب کا مذہب ہے، اس کے مطابق اوپر لکھ دیا کہ چار بیٹوں کا احتمال ہے پیٹ کے اندر جو حمل ہے۔ تو اس کے مطابق سامعین کرام آپ کو معلوم ہے جب بیٹوں کا احتمال ہے تو مسئلہ جو ہے در صورت ذکورت بنائیں گے، تو میں لکھ دیا در صورت مذکر، تو اب کو سدس ملے گا، ام کو بھی سدس، بیوی کو سمن، اور بنت کے ساتھ جب کیونکہ ہم نے ابن فرض کیا تو یہ اسبہ بن جائے گا، اسبہ ان کو ملے گا نہ کہ آپ کو ملے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے سدس و سمن ملے تو مسئلہ 24 سے بنتا ہے، تو سامعین کرام ہم نے مسئلہ 24 سے بنا دیا۔ 24 کا سدس 4 اب کو ملا، ام کو 4، بیوی کو 3، اور ان کو یہ اسبہ بن گیا بنت اور ابن مل کر، تو گویا کہ ان کو 13 مل گیا۔ اب سامعین کرام دیکھو اوپر لکھا ہوا ہے کہ ابن ہم نے 4 فرض کیے ہیں، اور 4 جو ابن ہیں گویا کہ 8 بنت کے کیا مقام ہیں، کیونکہ ایک بیٹی ہے، تو گویا کہ ایسے سمجھو اس مسئلہ میں 9 بنت بن گئی، تو میں لکھ دیا ادھر کیا مقام 9 بنت، ان کو جو حصہ ملے گا ایک بیٹی اور 4 بیٹوں کو 13 حصہ، یہ مسئلہ بن گیا سامعین کہ ہم در صورت ذکورت۔ آگے چلتے ہیں سامعین کرام در صورت انوثت، مؤنث کی صورت میں، کہ حمل جو ہے وہ مذکر نہ ہو بلکہ مؤنث ہو، یہ میں نے اوپر لکھ دیا ہے۔ اب کو اس وقت میں سدس مال اسبہ ملے گا، ام کو سدس، بیوی کو سمن، یہ بنت ہوگی، بنت کے ساتھ 2 بیٹیاں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، ہم نے 4 فرض کر لیے ہیں، بالفرض 4 بیٹیاں پیدا ہوں
تو بیٹیوں کو 2 سلس ملے گا۔ اس صورت میں اب جو ہے اسبا بن جائے گا۔ تو مسئلہ سامعین کرام یہ تو سود و سومن ملے 24 سے بنتا ہے، لیکن مسئلہ اولی بن جائے گا، مسئلہ بنے گا 27 سے۔ یہ میں لکھ دیا ہے کہ مسئلہ اولی 27۔ تو 27 میں سے بنات جو ہیں ان کو 2 سلس 16 ملے گا، بیوی کو سومن 3، کو سدس 4 اور اب کو سدس 4۔ اسبا بنتا نہیں، بچتا نہیں ہے، تو اس سے مسئلہ بن گیا 27۔ پہلی صورت میں مسئلہ بن گیا 24 سے، دوسری صورت میں مسئلہ بن گیا 27 سے۔ سامعین کرام اب طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں مسئلوں کو آپس میں دیکھنا ہے کہ آپس میں نسبت کون سی ہے، توافق کی ہے یا تباین کی ہے۔ ایک مسئلہ 24 سے بنا، ایک 27 سے بنا۔ 24 27 میں توافق کی ہے کہ 27 کا وافق 9 نکلتا ہے 3 کے اعتبار سے، 9 3 27۔ 24 کا وافق جو ہے 8 نکلتا ہے، 8 3 24۔ ہم نے دونوں کا وافق لکھ دیا۔ مسئلہ 24 سے بنا، اس کا وافق 8 ہے، اور یہ مسئلہ 27 سے بنا، اس کا وافق 9 ہے۔ سامعین کرام طریقہ کار یہ ہے تو ایک مسئلے کے وافق کو دوسرے مسئلہ کے کل کے ساتھ ضرب دینی ہے۔ تو گویا کہ ایسے سمجھو کہ یہ مسئلہ کل ہے تو اس کو ضرب دے دیں دوسرے مسئلہ کے وافق کے ساتھ، 24 ضرب 9 مسئلہ 216 سے بن گیا۔ یا ادھر ایسے کر لو کہ یہ 27 ہے، 27 کو ضرب اس پہلے 24 مسئلے کے وافق کے ساتھ ضرب دیں، وہ 8 ہے، 8 ضرب 27 216۔ دونوں صورتوں میں یعنی ایک مسئلے کے وافق کو دوسرے مسئلہ کل کے ساتھ ضرب دینی ہے۔ 8 کو ضرب دیں 27 کے ساتھ تب بھی 216 بنتے ہیں، یا 24 کو ضرب دیں 9 کے ساتھ تب بھی 216 بنتے ہیں۔ تو مذکر کی صورت میں مسئلہ 216 سے بن گیا، اور مؤنث کی صورت میں بھی مسئلہ سامعین کرام اب دیکھ رہے ہیں کہ 216 سے بن گیا۔ اب پھر ضرب کا طریقے دینے کا طریقہ یہ ہے، جو مذکر کو حصہ ملا ہے ان حصوں کو ضرب دینا ہے مؤنث والے مسئلہ اصل مسئلہ کے ساتھ یا وافق کے ساتھ۔ اس صورت میں وافق کے ساتھ ضرب دے رہے ہیں۔ اگر ان دونوں مسئلوں میں آپس میں نسبت تباین کی ہوتی کہ دونوں مسئلوں کو آپس میں ضرب دیتے، پھر حصوں کو بھی ایک دوسرے مسئلہ کے ساتھ ضرب دی جاتی، لیکن ادھر وافق والی صورت ہے تو جو مذکر والی صورت میں جو حصے ملے ہیں سامعین کے نام آپ کے سامنے ہیں، تو اس کو 13 ملا تھا، اب 13 ان کا جو وافق ہے، یہ مذکر والا مسئلہ ہے، مؤنث مسئلے کا وافق 9 ہے، 13 کو ضرب 9 کے ساتھ دیں 117 بنتا ہے۔ تو مذکر کی صورت میں ان کو بیوی کو 3 ملا تھا، 3 کو ضرب اس مسئلہ کے وافق کے ساتھ دیتے جائیں، 3 ضرب 9 27، اسی طرح 4 ضرب 9 36، 4 ضرب 9 36۔ یہ مذکر والے سے حساب مکمل ہو گیا کہ اب کو ملا 36، کو 36، زوجہ کو 27، اور یہ بنت اور ابن فاضل کیا ان کو ملا 117۔ تو اب سامعین کرام جاتے ہیں انوست والی مؤنث والی صورت میں۔ تو آپ کو 4 ملا تھا، 4 کو ضرب دیں مذکر والے مسئلہ کے ساتھ یا اس کے وافق کے ساتھ، جب وافق ہے تو ضرب دیں گے وافق کے ساتھ، تو تمام حصوں کو ضرب دیتے جائیں گے وافق کے ساتھ۔ 4 کو ضرب 8 کے ساتھ دیں 32، ان کا اب کا بن گیا، کا 32 بن گیا، زوجہ کا 24 بن گیا، اور بنات کا سامعین کرام دیکھ دیں 128 بن گیا۔ تو یہ مسئلہ سامعین کرام آپ کے سامنے ہے۔ اب در صورت میت اگر یوں ہو کہ جو حمل ہے وہ میت ہو، مردہ پیدا ہو، تو اس کا کیا مسئلہ ہے وہ بھی ہم نے بنا دیا۔ تو یہ مسئلہ بھی سامعین کرام 24 سے بنتا ہے۔ اب زوجہ اور بنت کو نصف ملے گا، بیوی کو سومن، تو کو سودس اور اب کو سودس ما عظمہ ملے گا۔ تو سامعین کرام نصف 12 بنتا ہے، تو سومن 3، 24 سے مسئلہ جو بنا، سودس 4، تو سودس ما عصبہ تھا، 4 + 1 اور 5۔ اس صورت میں باپ کو 5 ملیں گے، کو 4، بیوی کو 3 اور بیٹی کو 10۔ سامعین کرام جب مسئلہ 24 کا بنا، اس کا وافق بھی 8 آتا ہے، تو اس مسئلے کو
جو مؤنث والا مسئلہ ہے اس مسئلہ کے وافق کے ساتھ ضرب دی جیسا ادھر کیا، تو 24 کو ضرب 9 کے ساتھ دیں تو 216 بنتا ہے۔ تینوں مسئلے سامعین کرام آپ کے سامنے ہیں، وہ تینوں مسئلے ہی 216 سے بن گئے۔ اب جو ان کو سہام ملے تھے 24، ان سہام کو تو دوسرے مسئلہ کے وافق کے ساتھ ضرب دیں گے۔ ان سہام کو وافق 27 کا 9 آتا ہے، 9 کے ساتھ ضرب دیتے جائیں گے۔ 5 کو ضرب 9 کے ساتھ دیں، 4 کو 9 کے ساتھ، 3 کو 9 کے ساتھ، 12 کو 9 کے ساتھ، جواب آتا جائے گا 108 آئے گا۔ ادھر 27، ادھر 36، ادھر 45، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر وہ حامل مردہ پیدا ہو تو ان کو پھر یہ حصے ملیں گے۔ اب سامعین کرام تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ حمل کا احتمال کہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، میت بھی ہو سکتا ہے، تینوں طریقوں پر مسئلے بنا دیے۔ اب سامعین کرام میت والی صورت کو علیحدہ رکھیں کیونکہ یہ تو بعد والی صورت ہے۔ پہلی دو صورتیں کہ مذکر و مؤنث ہونے کی صورت میں۔ اب دیکھیں کہ حصہ کم کیا ملتا ہے، کیونکہ اس طریقہ یہ ہوتا ہے جو کم حصہ ملے کسی فریق کو، کسی فرد کو، تو کم حصہ عطا کر دیا جاتا ہے، باقی حصہ روک دیا جاتا ہے۔ باقی حصہ روک لیں گے، بعد میں دیکھیں گے کہ حمل کیا پیدا ہوا۔ جو حصہ روکا ہوا تھا اگر ان کو ملتا ہے تو ملے گا، اگر وہ نہیں ملتا تو جن کا حصہ بنتا ہے اس حمل کو جو پیدا ہوا ان کو دے دیں گے۔ سامعین کرام مذکر والی صورت میں اب کے 36، ام کے 36 اور بیوی کے 27 بنے۔ مؤنث والی صورت میں اب کے 32، ام کے 32، بیوی کے 24 بنے۔ تو یہ کم ہے تو ہم یوں کریں گے، بیوی کو 24 دے دیں گے، ام کو 32 اور اب کو 32۔ تو ادھر ان کو 27 ملنے تھے، ہم نے ان کو گویا کہ 24 دیا، ان کے ہم نے 3 روک لیے، یہ ہم نے 3 لکھ دیا ہے۔ اب کو اس مسئلے میں 36 ملنے تھے تو ہم نے 32 دیے، ان کو دے دیں گے، دونوں کو 4 روک لیں گے، یہ ہم نے 8 لکھ دیا، مطلب روک دیا۔ ان کے 3 روک دیے، ان کے 4، ان کو 4۔ تو باقی بنت والی بات آ گئی۔ بنت کو اس صورت میں سامعین کا آپ کے سامنے ہے، ایک بیٹی ہو، 4 بیٹے فرض کریں تو ایک بیٹی کو 13 ملتا ہے۔ اس صورت میں بیٹیاں فرض کریں تو مسئلہ زیادہ حصے زیادہ بنتے ہیں، 128 وال بن جائے گا۔ یہ مسئلہ 117 سے ہے تو ہم نے کم والی جہت لینی ہے، تو اس صورت میں بیٹی کو کم ملتا ہے تو ہم کیا کر لیں گے، بیٹی کو 13 دے دیں گے، کیونکہ 117 تھے۔ 117 میں سے آپ کے سامنے ہے کہ 9 بیٹیاں فرض کر لیں تو کیا کریں گے کہ 13 میں مل جائے گا ایک بیٹی کو، 4 ابن ہیں ان کو 26 ملے گا، یہ لکھا ہوا ہے 26 جو ہے ابن واحد، ابن واحد کا 26 ہے، 4 ہیں، 4 ضرب 26 104، 104 4 ابن کا فرض کر لیا اور بیٹی کا بنت واحدہ کا 13، 117 بن گیا۔ ادھر 13 ملتا ہے، ادھر اگر بیٹی بنائیں اس وقت میں بنت کو زیادہ ملتا ہے، ہم نے کم والا دے دیا، 13 دے دیا، باقی 117 سے 13 بنت کو دے دیں تو جو روک لیں گے اس کے حق میں سامعین کرام آپ کو معلوم ہے کہ 104، 117 سے مسئلہ بنا یہ والا، تو ان کو کم ہم نے 13 دے دیے تو باقی 104 ہم نے روک لیے۔ بنت کے حق میں یہ والا مسئلے میں 104 روک لیے، اس مسئلے میں 104 روک لیے، تو ادھر بھی کم حصے دے دیے، باقی جو زیادہ تھے وہ روک لیے۔ تو یہ مسئلہ سامعین کرام آپ کے سامنے ہے۔ سمجھنے کے بعد آپ کتاب پر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الاصل فی تصحیح مسائل الحمل، اصل حمل کے مسائل کی تصحیح میں یہ کہ تو مسئلے کی تصحیح کر دونوں تقدیروں پر، یعنی یہ تقدیر کہ حمل کو مذکر فرض کرو جیسے ہم نے کیا، سامعین کرام مفہومی ترجمہ کر رہے ہیں، کوئی لفظی نہیں، اور یہ بھی تقدیر کریں کہ وہ اس مسئلے کو مؤنث، ہم نے جیسے کر دیا مذکر کی صورت میں مسئلہ بنا دیا اور مؤنث کی صورت میں مسئلہ بنا دیا، ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ سامعین کرام پھر نظر کریں دونوں مسئلے کی تصحیح کے درمیان، دونوں مسئلوں کی تصحیح کہاں سے ہوئی، ایک کی 24 سے ہوئی اور ایک کی 27 سے ہوئی، نظر کر لی۔ اگر فَإِن تَوَافَقَا بِجُزْءٍ فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ، اگر
دونوں مسلوں میں سے وافق والی صورت بنتی ہے تو ایک کے وافق کو دوسرے کے کل کے ساتھ ضرب دے دیں گے، جیسے ہم نے ادھر کیا، ادھر 8 وافق ہے ادھر 9 ہے، تو ایک کے وافق کو دوسرے کے کل کے ساتھ ضرب دے دیں گے۔ اگر نسبت تباین کی ہو تو ہر ایک مسئلے کو دوسرے مسئلہ کے ساتھ، اگر نسبت بالفرض تباین کی ہوتی، یہ مسئلہ 24 سے تھا اور بالفرض وہ مسئلہ 25 سے ہوتا، تو نسبت تباین کی ہوتی تو ہم 24 کو 25 کے ساتھ ضرب دے دیتے، ادھر تباین والی صورت نہیں۔ پد حاصل ہونے والا مسئلہ کی تصحیح ہوگی۔ پھر آگے لکھتے ہیں جیسے ہم نے حل بھی ایسے کیا ہے تو وافق کے ساتھ ضرب دیے، پھر تو ضرب دے جس کے لیے کوئی حصہ کوئی شے ہو ذکورت کے مسئلہ سے انوثت کے مسئلہ میں یا اس کے وافق میں، ومن کان الشیء من مسئلہ انوثتی، اور جس کے لیے شے مسئلہ انوثت سے ہو مسئلہ ذکورت میں یا ذکورت کے وافق میں، کما فی الخنثی جیسے خنثی میں۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں اس عبارت سے جس فریق کو جو حصہ مسئلہ مذکر میں ملا اس کو مؤنث والے مسئلہ کے ساتھ یا اس کے وافق کے ساتھ ضرب دے دیں گے، جو حصہ مؤنث والے مسئلہ میں جس فریق کو ملا اس کو ضرب مذکر والے مسئلہ کے ساتھ یا اس کے وافق کے ساتھ ضرب دے دیں گے، جیسے ہم نے فصل فی الخنثی میں کیا ہے۔ تو سامعین کرام یہ ہم نے پہلے ہی آپ کو سمجھا دیا ضرب دینے کا طریقہ۔ آگے لکھتے ہیں پھر نظر کریں، غور و فکر کریں، دیکھیں کہ ضرب سے جو چیز حاصل ہوئی ہے ان میں سے وارث کو اقل کیا ملے گا، وہ اقل ان کو دے دیں گے۔ تو سامعین کرام اگر ہم نے لکھ دیا کہ مسئلہ میں اقل دے دیا ہم نے، باقی ہم نے روک لیا آپ کے سامنے، آپ کو پہلے بھی سمجھا دی۔ اگر اقل دیا جائے گا جو باقی ہے وہ موقوف رکھا جائے گا اس وارث کے حصہ سے، باقی جو ہے روک لیا جائے گا کہ حمل کا انتظار کریں گے وہ کیا پیدا ہوتا ہے۔ جب حمل ظاہر ہوا اگر مستحق ہوا جمیع موقوف کا تو فابیہا، کہنا یہ چاہتے ہیں اگر حمل ظاہر ہو جاتا ہے، اگر جتنا اس کے لیے روک رکھا ہے تو تمام کا وہ مستحق ہوتا ہے تو فابیہا، تو مسئلہ صحیح تھا۔ اگر وہ حمل بعض کا مستحق ہوتا ہے تو بعض حصہ لے لے گا، جو باقی ہوگا وہ ورثاء کے درمیان تقسیم کر لیا جائے گا، پس ہر وارث کو عطا کر دیا جائے گا جو موقوف اس کے حصے میں ہے۔ تو جتنا روکا گیا تھا اس کو مطابق عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو ویسے بات تھی ترجمے والی، آگے سمجھیں اس کی مثال، جیسے کوئی ترک کرے بیٹی کو، ابوین کو، اور بیوی ہو اور حملہ۔ پس مسئلہ جو ہے من 24 24 سے ہوگا، اس تقدیر پر کہ حمل مذکر ہو، جیسے ہم نے جسامین آپ کے سامنے بنا دیا مذکر کی صورت میں مسئلہ 24، اور مسئلہ جو ہے 27 سے ہوگا اس تقدیر پر کہ حمل مؤنث ہو، تو یہ ہم نے آپ کے سامنے بنایا ہے کہ مؤنث کی صورت میں مسئلہ 27 سے بنے گا۔ آگے سامعین کرام کہنا چاہتے ہیں جب ان دونوں میں سے ایک کے وافق کو دوسرے کے کل میں ضرب دی جائے تو مسئلہ بن جائے گا 216 سے، جیسے ہم نے کیا ایک کے وافق کو دوسرے کل کے ساتھ ضرب دیا، دونوں مسئلے 216 سے بن جائیں گے۔ علی تقدیر ذکورت ہی، کہنا چاہتے ہیں ذکورت کی صورت میں جو مسئلہ مذکر کی صورت میں جو بیوی ہے اس کو 27 ملے گا، تو آپ کے سامنے ہے مذکر و صورت بیوی کو 27 ملا، اور ابوین میں سے ہر ایک کو لکل واحد ستۃ و ثلاثون، ہر ایک کے لیے کتنا ہوگا 36 ہوگا، یہ ہم نے لکھ لیا۔ مذکر و صورت میں بیوی کے لیے 27 اور اب اور دونوں کے لیے 36۔ اللہ تقدیر انوثت ہی، مؤنث کی صورت میں تو بیوی کے لیے 24 بنے گا۔ سامعین اکرام یہ لکھ دیا، یہ مؤنث والے مسئلہ میں بیوی کو 24 ملا۔ ابوین میں سے ہر ایک کو 32 ملے گا، اثنان و ثلاثون، تو یہ عبارت ہے کہ 32 ملے گا، تو وہ سامعین اکرام وہ لکھ دیا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں آگے فتوۃ للمرأۃ، کہ عورت کو جو ہے 24 عطا کر لیا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں 24 ملا، مذکر و 27 ملا تو کم دے گے، 24 عطا کر لیا جائے گا۔ وتوقف من نصیبہا، تو اس کے حصے میں جو ہے 3 حصے روک لیں گے، یہ ہم نے لکھ دیا کہ اس کو 24 دیے اور 3 روک لیے۔ اور والدین میں سے ہر ایک جو ہیں ان کو پھر 32 عطا کیا جائے گا، ان کے جو ہے 4 حصے روک لیں گے، والدین میں ہر ایک کے 4 حصے، کیونکہ 36 تھا
کم یہ والا ہے 32 دے دیں گے اور 4 روک لیں گے۔ باقی بیٹی والی بات آ گئی، عطا کیا جائے گا بیٹی کو 13 سامن 13 حصے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ بیٹی کو جو ہے 13 دے دیں گے، کیونکہ موقوف فی حقیہ اس بنت کے حق میں 4 بیٹوں کا حصہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، کیونکہ وہ کہتے ہیں پیٹ کے اندر 4 بیٹے ہو سکتے ہیں، تو 4 بیٹوں کا میں نے لکھ دیا، ایک بیٹے کا 26 بنتا ہے، ضرب 4 104، یہ ہم نے روک لیا، تو بیٹے کو ہم نے 13 دے دیا۔ وَإِذَا كَانَ الْبَنُونَ فرماتے ہیں اگر حمل جو ہے، اب یہاں سے آ جاتے ہیں، حمل بالفظ بعد میں یہ ہوتا ہے 4 بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَنَصِيبُهَا سَهْمٌ وَأَرْبَعَةُ اتِّسَاعِ السَّهْمِ مِنْ 24 مضروب فی 9 فصار 13 سہمًا فہی لہا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر بیٹے 4 ہوں، فنصیبها اس بینٹ کا جو حصہ ہے سہمن ایک حصہ ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام بینت ہے پلس 4 بیٹے، ان کو 13 ملا نا، تو 13 جو ہے گویا کہ 4 ابن 8 کے کیا مقام ہے 9 ہر ایک کو ایک ایک حصہ ملے، تو بینت کو ایک حصہ ملے گا اور ابن کو 2 تو 9 حصے یہ مکمل ہو جائیں گے، باقی 4 بچ جائیں گے۔ جب سامعین کرام 4 بچ جائیں گے تو کریں گے یوں، کو 4 کو ہم نے ضرب دینی ہے اس مسئلہ کے وافق کے ساتھ، بات ایک ہی ہے لیکن الٹ کر رہے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں، سمجھ لیں۔ ڈائریکٹ ان کو ضرب دیں 13 کو 9 کے ساتھ، اب بھی ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ ضرب دیں، ہر ایک کا حصہ علیحدہ کر کے، بیٹی کا ایک حصہ بنتا ہے، ابن کے 2 تو 9 مکمل ہو گئے، یہ باقی 4 بچ گئے۔ جب 4 بچ گئے تو 4 کو ضرب دے دیں گے 9 کے ساتھ، تو 9 ضرب 4 36، تو 36 بن جائیں گے، 36 کا 9 حصے بن جائیں گے سامعین کرام، 9 حصے 4 4 4 9 چوکے 36، تو کہنا یہ چاہتے ہیں وہ 36 9 حصے ہیں نا، 9 حصوں میں سے جو 4 ہے بیٹی کو ملے گا، اور 9 حصوں میں سے جو 8 8 ہے ابن کو ملے گے۔ آپ کو معلوم ہے جو 36 ہوں گے اس 36 کے 4 جو ہیں بیٹی کو ملیں گے، اب بیٹی کو 1 ملا تھا، 1 کو ضرب 9 کے ساتھ دیں تو 9 جواب آئے گا، اور 36 میں سے 4 ملے تھے اور ایک حصہ 9 ہے، 9 اور 4 13 بنتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے سامعین ہے کہ کوئی مشکل نہیں کہ ایک حصہ ہے، ایک حصے کو 9 کے ساتھ دیں 9، باقی جو ادھر بچے ہوئے تھے ہمارے پاس 4 کو ضرب 9 کے ساتھ دیں 36 بنتے ہیں، 36 جو ہے 9 کے میں تقسیم کریں، ہر ایک کا 4 4 بنتا ہے، تو ابن کا 8 8 بن گیا کہ دو بیٹوں کا کیا مقام ہے، تو 4 وہ والے 1 ضرب 9 میں دیں تو 9 اور 4 13 بن گئے۔ تو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ عورت کا حصہ جو ہے ایک حصہ ہوگا، اور بات اتسائی سامن کہ حصے کے 9 میں سے 4، کیا مطلب کہ جب 36 بن جائیں گے 9 چوکے 36 جو بچے ہوئے ہیں 36 کے 9 حصے بنا لیں گے، 9 حصوں میں سے 4 بیٹی کا ہو جائے گا، من 24 کہ 24 سے، مسئلہ ویسے بنا بھی 24 ان کو ضرب دیں گے 9 میں تو ہو جائیں گے 13 سامن 13 حصے فاہی الہا، وہ اس کے بنت بیٹی کے لیے ہوں گے، تو ایک کو ضرب 9 کے ساتھ 9 اور 4 یہ والے۔ ادھر حاشیے میں یہی بات لکھی ہوئی ہے سامعین کرام کہ جب تقسیم کیا جائے گا باقی ان کے دماغ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت حاصل ہوگا ہر ایک بیٹوں کے لیے، 4 بیٹوں کے من البنین الاربعۃ 4 بیٹوں کے لیے سہمان و ثمانیۃ اتسائی سہمن 2 حصے اور حصے کے 9 کا 8، یعنی حصے کے 9 حصوں کا 8، مطلب یہ ہے 36 ہیں ان کے 9 حصے بنائیں 4 4 بنتے ہیں، 4 4 کے لحاظ سے 9 حصے، تو ایک حصہ بیٹی کا 2 حصے مذکر کے، تو ایک حصہ 4 بنتا ہے، 2 حصے 8 بنتے ہیں، تو 4 بیٹی کے 8 8 کے ان کے مذکروں کے ہو گئے 4 کے 32 یہ بن گئے۔ اب سامعین کرام جو 2 حصے ہیں ان کو ضرب دیں تو 9 کے ساتھ جیسے اس مسئلہ کے ساتھ 18 یہ بن جائیں گے، اور یہ دوسرا یہ مسئلہ ہے ان کو 9 ملے ہیں، بیٹی کو 1 ملا، 1 کو ضرب 9 کے ساتھ دیں تو 9 رقم 9 ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹی کے 13 اور ان کے کتنے بن جائیں گے 26 بن جائیں گے، 9 چوکے 36 جو ہیں ان 36 میں سے 4 ملے بیٹی کو
اور 8 8 ان کو 8 یہ ہو گئے، بیٹوں کو 2 ملے، 2 کو ضرب دے 9 کے ساتھ 18، 18 اور 8 26۔ بات یہ کہ ایک ہی ہے جس طرح بھی ضرب دے دیں۔ سامعین کرام اس عبارت کا یہ مطلب ہے جو میں نے آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا دی۔ آگے بیان فرماتے ہیں اور باقی موقوف ہوگا وہ میتوں و خمسۃ عشر سہما، یعنی جب اس صورت میں مسئلہ کیونکہ مذکر و صورت میں 117 سے بنا، جب بنت کو ہم نے کتنا دیا 13 دیا، تو گویا کہ 117 سے 13 نکالیں 104، یہ لکھا ہوا ہے والباقی موقوف، باقی موقوف ہوگا وہ میتوں و خمسۃ عشر سہما، 115 ہیں۔ وہ 115 ہم نے کیسے روکنے ہیں سامعین کرام توجہ کریں۔ 117 میں سے 13 بنت کو دیا تو باقی 104 ہم نے روک لیا اس مسئلہ سے۔ ادھر آ جائیں، 104 روکا تو بیوی کا 3 روکا، 104 اور 3 107، اوم کا ہم نے 4 روکا، 107 اور 4 111، تو ادھر اب کا بھی 4 روکا، 111 4 115، تو یہ ہم سامعین کرام دونوں مسئلوں سے ہم نے کیا کیا 115 روک لیا۔ اس عبارت کا یہ مطلب ہے، جو باقی موقوف ہے وہ 115 ہیں۔ فَإِنْ وَلَدَتْ بِنْتًا وَاحِدًا، اگر فرماتے ہیں وہ ایک بیٹی ہوتی ہے یا اکثر ہوتی ہے، تمام ہی موقوف بیٹیوں کے لیے ہوگا، تو اس مسئلہ ادھر آ جاتا ہے اگر پیدا ہونے والی سامعین کرام بیٹیاں ہیں، 1 ہوتی ہے 2 ہوتی ہے 3 ہوتی ہیں 4 ہوتی ہیں، تو بیوی کو وہی جو دیا ہے 24 وہی ملے گا، ام کو 32 ملے گا، اب کو وہی 32 ملے گا، بیٹیوں کو جو 2 ثلث جو ہے مثلا 128 ہے، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں جو بھی ہیں ان کو 128 میں تقسیم کر دیں گے، مسئلہ فابیہ۔ فرماتے ہیں فَإِنْ وَلَدَتْ ابْنًا وَاحِدًا، اگر ایک بیٹا ہے یا اکثر بیٹے تو عطا کیا جائے گا بیوی کو اور ابوین کو جو موقوف تھا ان کے حصہ سے۔ اس صورت میں سامعین کرام اگر وہ مذکر پیدا ہوتا ہے 1 2 3 جو بھی ہے، کیونکہ اسبہ بنیں گے، ایک بیٹا ہو 2 ہوں 3 ہوں، ان کو حصہ تو وہی 13 ہی ملے گا، تو اس صورت میں تو ہم نے کیا کیا تھا، بیوی کو ہم نے 24 دیا تھا، مذکر و صورت میں تو مثلا ان کو 27 ملنے تھے، ہم نے 3 روک لیا تھا تو بیوی کو 3 دے دیں گے جو روکا تھا، ام کو وہی 4 دے دیں گے اور آپ کو وہی 4 جو روکے تھے ان کو دے دیں گے، باقی 117 جو ہے مسئلہ بنا تھا، 1 بنا 2 ہے 3 ہے 4 ان میں تقسیم کر لیں گے، جو ہم نے لکھ لیا بالفرض 4 بیٹے ہوں تو 26 26، ایک بیٹے کو مل جائے گا اور بیٹی کو 13، جیسے ویسے بنا ہوا ہے، 2 ہوں تو ایسے تقسیم کاری کر لیں گے، 4 ہوں جتنے بھی ہوں بیٹے، 1 ہو 2 ہو 3 ہوں، تو باقی جو ان کے حق میں روک لیا 3 فردوں کو ان کو دے دیں گے، 117 جو ہے اس کی تقسیم کاری مذکر و صورت میں ان کے درمیان بنت اور ابن میں آپس میں کر لیں گے، جو موقوف تو ان کے رسم۔ فما باقیہ تضم الیہ ثلاثۃ عشر، باقی جو باقی رہ گیا سامعین کرام ان کو تو دے دیں گے، تو یہ والا مسئلہ کے اندر کیونکہ ہم نے روکا تھا 115، تو ان کو جو ملنا تھا وہ مل جائے گا، باقی جو 114 104 اس مسئلے میں روک لیا تھا، تو سامعین کرام 104 روکا تھا، کہنا یہ چاہتے ہیں 13 کو 104 کے ساتھ وہ ملا دیں گے تو 117 ہو جائیں گے، تو یہ 13 دیا تھا تو 4 بیٹے ہیں تو وہ تو 104 جو رکا ہوا ہے ان کو دے دیں گے، باقی جو ان کے تھے ان کو عطا کر دیں گے جو زوجہ اب ام کا رکا ہوا تھا، تو اس 13 کو 117 میں 104 میں ملا لیں، بات ایک ہی ہے، جو باقی رہ جائے گا تو اس کو 13 کی طرف ملا دیں گے کہ ابن کو ہم نے 13 دیے تھے، تو 104 روکا تھا، اس میں اگر ایک بیٹا ہے 2 ہے 3 ہے اس کے مطابق جو ہے مسئلہ بنے گا، وہ بنا کر اس میں سامعین کرام تقسیم کاری ہو جائے گی، جتنا بھی رکا ہوا تھا وہ ان کو 104 عطا کر کے اس مسئلے 117 کر لیں گے، ایک ابن ہو 2 ہو 3 ہو تمامی میں تقسیم کر لیں، وَيُقْسَمُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ کے اولاد میں تقسیم کر لیں۔ آگے بیان فرماتے ہیں وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا، اگر حالت یہ ہوتی ہے کہ والد میت ہو پھر کیا ہوگا، فَيُعْطَىٰ لِلْمَرْأَةِ وَالْأَبَوَيْنِ مَا كَانَ مَوْقُوفًا مِنْ نَصِيبِهِ، پھر یہ ہوگا کہ مرأت اور ابوین کو جو ان کے حصوں میں موقوف تھا سامعین کرام وہ ان کو عطا کر دیا جائے گا۔ سامعین کرام یہ مسئلہ ہے کرام بین والدت والد میتن، اگر وہ ہوتا یہ ہے کہ والد میت ہوتے ہیں
پھر عورت کو ابوین کو جو ان کے حصوں میں موقوف تھا وہ عطا کر لیا جائے گا۔ آپ کے سامنے ہے یہ مسئلہ میت والی صورت میں۔ تو اس میں بنت کو بنتا ہے 108، تو زوجہ کا 27، ام کا 36 اور اب کا 45 آپ کو معلوم ہے۔ اس کے مطابق عطا کریں گے تو گویا کہ جب ہم نے ایک بنت کو 17 دیا تھا تو مسئلہ جب 24 سے بنا تو بنت کا بنتا 108 تھا۔ جب 108 میں سے 13 دیا تو گویا کہ اس کے حق میں ہم نے 95 روک لیا تھا۔ تو بیوی کے حق میں وہی جو 3 عطا کرنے ہیں ان کو روک لیے تھے، اور ام کو وہی 36 عطا کرنے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے بڑھ جائیں گے 36 نہیں بلکہ اسبہ جب بن رہا ہے تو 9 اس کے بڑھ جائیں گے تو ان کو 45 ملے گا۔ یہی بات کا مطلب ہے۔ بنت کے لیے تمام نصف ہے وہ کیا ہے 95 ہے، کیونکہ ہم نے 95 روک رکھا تھا، وہ انہوں نے لکھ دیا کہ ادھر 95 ملنا ہے، 13 دیا تھا۔ باقی اب کے لیے وہ بہوا 9 آسم 9 حصے ہیں۔ جب 26 دیں گے تو 9 حصے اس کے روک لیے تھے، گویا کہ ہم نے دیا تو ہم نے 32 ہی تھا، تو ام کے مطابق 4 ان کو تو عطا کر دیے، 4 باقی 36 9 بچتے ہیں۔ تو گویا کہ جب 9 ان کے روکے ہوئے ہیں تو گویا کہ ہم نے 9 اس کے بڑھا دیے، ان کے 45 بن گیا کیونکہ یہ اسبہ ہے۔ اب سامعین کرام یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔